بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل اللہ فیہا عطاء فیستجاب لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کو بد دعا مت دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو اور نہ اپنے مال کو بد دعا دو۔ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کرو، کیونکہ جس میں جو شخص مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ لعنت کے بارے میں۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا کسی کے لیے بد دعا کرنا، یا کسی کو اللہ کے عذاب کے لیے بد دعا کرنا، یا کسی کے لیے جو ہے ہلاکت و بربادی کی بد دعا کرنا۔ اس سب کو عربی زبان کے اندر لعنت کہتے ہیں۔ اور لعنت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے، بات بات میں لعنت کرتے رہتے ہیں، بات بات میں گالی دیتے رہتے ہیں، بات بات میں برے کلمات نکالتے ہیں زبان سے، اور بات بات میں اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا اور فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، کہ تم ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی بد دعا مت کرو۔ یعنی زبان کی حفاظت میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے کہ کسی کے لیے لعنت نہ کرے، زبان سے کسی کے اوپر بد دعا نہ کرے، کیونکہ بد دعا کا معاملہ اتنا خطرناک ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء، کہ جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان پر چڑھتی ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ثم تہبط الى الارض، جب آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو لعنت زمین پر گرتی ہے، تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ لعنت کہاں جاتی ہے؟ ثم تاخذ یمینا وشمالا، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے۔ فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذی لعن، پھر اگر وہ کہیں اپنا ٹھکانہ نہیں پاتی ہیں تو جس شخص کے اوپر لعنت کی گئی ہے اگر وہ اس کا حقدار ہے تو لعنت اس پر گرتی ہے، اور وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اگر وہ آدمی اس کا حقدار نہیں ہے تو کہنے والے کے اوپر، لعنت کرنے والے کے اوپر وہ لعنت لوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعن شيئا ليس بأهل رجعت اللعنة عليه، کسی نے کسی پر لعنت کی اور وہ شخص اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت اس شخص کے اوپر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ یعنی سبحان اللہ، کسی پر بھی لعنت کریں تو لعنت اسی وقت لگتی ہے جب وہ اس کا حقدار ہو، مستحق ہو، اور اگر وہ حقدار نہیں ہے تو گویا کہ آدمی اگر کسی کے لیے لعنت کر رہا ہے اور وہ حقدار نہیں ہے تو آدمی اپنے آپ پر لعنت کر رہا ہے، اپنے آپ پر جو ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ جتنے لعنت کرنے والے ہیں لوگوں کے اوپر، اکثر لوگوں کو ان کی لعنتیں خود ان کے اوپر لگی ہوئی رہتی ہے، کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر کسی نے تماچا مارا اور آپ نے کہا اللہ تو اس کو ہلاک و برباد کر دے۔
اب ہلاکت و برباد کا جو مسئلہ ہے، آپ کو جو تماچا مارا ہے وہ 1% ہے اس کی ہلاکت کے مقابل میں، تو وہ تماچا جو آپ کو مارا گیا ہے اتنا ہی کا وہ حقدار ہے لعنت کا، اور باقی کی جو آپ نے اتنی بڑی لعنت کی، ہلاکت و بربادی کی، تو وہ لعنت خود کرنے والے کے اوپر آنے والی ہے۔ لہٰذا انسان کو کسی پر بھی لعنت کرے سوچ سمجھ کے لعنت کرے۔ بات بات کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں کہ اللہ اس کے برباد کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم میں ڈالے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے موت دے دے، اس کو مار دے، اور اللہ رب العالمین اس کے مال کو تباہ کر دے، اس کی اولاد کو برباد کر دے۔ تو یہ ایسی لعنتیں ہیں کہ اگر وہ آدمی مستحق نہیں ہے تو ہم خود اس کے شکار ہونے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لعنت کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا کہ کیا یہ لعنت جس کا میں اس کے لیے کر رہا ہوں، جس لعنت کو اس کے اوپر میں بھیج رہا ہوں، وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر حقدار ہے اس میں بھی احتیاط برتنا۔ اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہے بائی چانس، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے، بجائے بد دعا کے دعا کرے۔ کیسے؟ کیونکہ دعا سے 3 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے لیے بد دعا کے بجائے دعا کریں گے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، کیونکہ مصلح آدمی، جو دیندار آدمی رہتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظالم کے اوپر آپ نے بہت بڑا احسان کیا، دعا کر کے اس کے لیے ظالم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اس سے بڑھ کر کے احسان نہیں اس کے لیے کہ وہ اصلاح کر لے، اپنے ظلم سے باز آ جائے اور بھلائی کا کام کرے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ظالم آپ کی دعا سے جب وہ دیندار بن جاتا ہے تو آپ کو بھی اس کی دینداری کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی کتنا اونچا مقام۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیجیے آپ لوگوں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ما بعثت لعانا، کہ مجھے اللہ نے بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وَإِنَّمَا أَنَا رحمت مہدات، یعنی رحمت ہدیے میں دیا گیا ہوں، بجائے بد دعا کے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المومن کا قتل ہی، کسی مسلمان کے اوپر لعنت کرنا یہ اس کے قتل کے برابر ہے۔ لہٰذا لعنت کرنے سے پہلے سوچنا کہ بھئی یہ اس سزا کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للصدیق ان يكون لعانا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، پہلی حدیث میں لا ينبغي للصدیق ان يكون لعانا، اور دوسری روایت میں لا يكون للمؤمن ان يكون لعانا، کہ ایک مومن کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے ایک صدیق اللہ رب العالمین کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن لعنت کرنے والے نہ سفارشی بن سکتے ہیں اور نہ گواہی دینے والے۔ یعنی لعنت کرنے والے بائی چانس جنت میں چلے بھی گئے تو یہ مقام، سفارش کا جو مقام ہے وہ ان کو عطا نہیں کیا جا سکتا ہے، اور گواہی کا جو مقام ہے وہ ان کو نہیں عطا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دنیا کے اندر ان کی لعنت سے پریشان تھے، تکلیفیں محسوس کرتے تھے، اور آج گواہی کا اتنا اونچا مقام ہے اور
سفارش کا اتنا اونچا مقام ہے کہ لعنت کرنے والے اس کے حقدار نہیں. اور لعنت کے اندر زیادہ تر عورتیں زیادہ لعنت ملامت کرتی ہیں. کبھی اپنے بچوں پہ لعنت ملامت کرتی ہیں، کبھی اپنے شوہروں پہ لعنت ملامت کرتی ہیں، کبھی اپنے مال پہ لعنت ملامت کرتی ہیں. یعنی ان کا یہ وتیرہ ہے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ خیرات زیادہ کرو، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اکثر عورتیں ہیں. ایک صحابیہ پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَبِمَا ذَاكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب کیا ہے، کس بنا پر ہم لوگ جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم لوگ جو ہیں لعنتیں بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو. یعنی یہ دو وجہ ہے جس کی بنا پر عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی، ایک لعنت اور ایک شوہر کی نافرمانی. عورتوں کا حال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زندگی بھر تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور کسی دن کوئی کمی آ گئی تو پوری زندگی کے احسان کو ختم کر کے کہے گی کہ جب سے میں تیرے گھر میں داخل ہوئی تب سے میں نے سکون نہیں دیکھا. بھائی وہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین ایک بات کے اوپر اس کو پکڑ سکتا ہے. کوئی عورت خوشحال رہ رہی ہو اپنے شوہر کے گھر میں، اچھے طریقے سے رہ رہی ہو، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، صبر و شکر سے کام لینے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ کوئی ناشکری کر دیتی ہے تو ایک بات کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین پکڑ سکتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر کے زبان نکالے، زبان کھولے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ بہت زیادہ رحم دل، مشفق، شفقت کرنے والے اور نرمی کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے دعا کے تعلق سے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کی زبانی فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ جس نے میری اطاعت کی وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لعن طعن نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے بدماش لوگ تھے، یہ بڑے جو ہیں نافرمان لوگ تھے اور یہ اس طرح کے لوگ تھے، نہیں، بلکہ ان کے لیے کیا کہا؟ ان کے لیے کہا کہ اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ان کے ساتھ بھی مغفرت اور شفقت کا سلوک کیا. اور اسی بنا پہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا واللہ ما کانوا لعانین ولا طعانین، کہ یہ انبیاء علیہ السلام نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ طعنہ زنی کرنے والے تھے، اور بلکہ یہ مشہور تھی ان کی باتیں جو ہیں یہ مشہور تھی ان من اشر عباد اللہ کل طعان لعان، کہ دنیا میں سب سے بڑے بدبخت لوگ تو وہ ہیں جو لعنت کرتے رہتے ہیں اور طعنہ زنی کرتے رہتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے لیے کیا کہا؟ وہ قوم جنہوں نے ان کو آگ میں ڈالا تھا، جنہوں نے انہیں پریشان کیا تھا، جنہوں نے مجبور کیا تھا ان کو وطن چھوڑنے کے اوپر، ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کتنے رحمت اور مشفقانہ انداز میں ان کے لیے جو ہیں عذر پیش کرتے ہیں. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تو قادر ہے، تو بخشنے والا ہے، لہٰذا اگر میری نافرمانی بھی کی ہے تو بھی ان کو جو ہے بخش دے. یعنی گویا کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی نرمی کرنے والے. اسی طریقے سے
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب کھڑا کرے گا اور ان سے کہے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لینا؟ تو اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلت فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ بہرحال آگے جا کر کے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے گئے تھے، یعنی ان کے قتل کے در پہ ہو رہے تھے، ان کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا عذر پیش کریں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی قوم کے لیے کتنا عذر پیش کیا، یعنی گویا کہ نبی جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ کتنا اچھا رویہ اور سلوک کرنے والے تھے، ان کے لیے لعنت ملامت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس تعلق سے آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی۔ کون سی؟ پہلی آیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، رب انہن اضللن کثیرا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور دوسری آیت ان تعذبہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت پر رحم کھا، اللہ میری امت پر رحم کھا، اور آپ جو ہیں رونے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو ما یبکیک، کس بنا پہ رو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے کس بنا پہ رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور اللہ رب العالمین کو بتلایا، حالانکہ اللہ رب العالمین پہلے سے ہی جانتا ہے سب کچھ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جبریل جاؤ، یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو انا سنرضیک فی امتک، کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے، ولا نسوک، اور آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی سبحان اللہ، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر رحمت و شفقت کی جو ہے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کو اگر آپ نے تماچا مارا یا برا بھلا کہا یا کوڑے لگائے اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، تو دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں ایک انسان ہوں، اس لیے جس مسلمان کو بھی میں نے برا بھلا کہا یا کسی پر لعنت کی یا میں نے کسی کو کوڑے لگائے تو اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت بنا دے اس کو۔ یعنی میں نے کسی کو ناحق مار دیا، تماچا مار دیا، اور بھائیوں یہ دعا ہر شخص کو کہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی کے اوپر ظلم کرتا رہتا ہے۔ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، ہر انسان گنہگار ہے اور ان میں سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ یعنی گویا کہ آپ اگر یہ دعا کریں گے کہ اللہ میں نے کسی کو بھی ناجائز طور پر تکلیف دی ہے، کسی کو بد دعا دی ہے، کسی کو گالی دی ہے، تو اللہ اس گالی کو اس کے لیے رحمت بنا دے اور اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے۔ جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے نصیحت کیجئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تسبن احدن، کہ تم کسی کو بھی گالی مت دینا، لعن طعن مت کرنا، برا بھلا مت کہنا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں فما سببت بعد حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میں نے نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی سواری کو گالی دی، اور نہ کسی جانور بکری کو گالی دی۔ یعنی ہمارا کیا رویہ ہے؟ تھوڑا سا کام کسی نوکر نے لاپرواہی کر دی، گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ گالی گلوچ کون کرتا ہے؟ فاسق و فاجر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں، اور ایک حدیث میں 4 نشانیاں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ تو گالی دینا یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جب سے یہ باتیں سنیں تب سے انہوں نے کسی کو بھی گالی نہیں دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عہد کریں کہ کسی کو بھی گالی اور کسی پر لعنت جو ہے وہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہے ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو جو ہے اگر وہ حقدار ہے اس کا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود اپنے اوپر لعنت آ رہی ہے۔ اور آپ ہدایت کی دعا کریں، کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کہیں اللہ ہدایت دے اس کو، اللہ اس کی رہنمائی کرے، اللہ اس کی اصلاح کرے، اللہ اس کو سوجھ بوجھ دے، کیونکہ یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر آپ کی دعا کی بنا پر اگر کوئی انسان سدھر گیا تو اس کی سدھرنے کے بعد جو بھی اچھا کام کرے گا اس کے اندر آپ بھی شریک ہیں۔ لہٰذا ہمیں لعن طعن سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بد دعا کرنے سے بچائے اور لعن طعن کرنے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔